سے کہ میرے صحابہ، آخر زمانہ ایک ایسا آئے گا جس میں لوگ ایسی ایسی نئی نئی باتیں تمہیں سنائیں گے، نئی نئی حدیثیں سنائیں گے، پیش کریں گے۔ ان باتوں کو، ان حدیثوں کو تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ داداؤں نے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ ایسے لوگوں سے بچتے رہنا، یہ تمہارے دین اور ایمان میں گمراہی ڈال دیں گے۔ حدیث بھی کہتی ہے کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت عمل گمراہ ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم میں لے کر جاتا ہے۔ جب ہم بدعت کریں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کا راستہ جہنم ہو جاتا ہے۔ تو کون سا راستہ اپنانا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دیکھو میری امت کی حالت یہ ہو جائے گی، بنی اسرائیل میں جو واقعات، جو حالاتیں ہوئی اس قوم پر، جو برائیاں، جو نافرمانیاں ہوئی، یہ ساری چیزیں میری امت میں آ جائیں گی۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی بنی اسرائیل کے اندر ایسا شخص رہا ہوگا جو اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، تو یاد رکھنا کہ میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا، اس فعل بد کو کر رہے گا قیامت کے نزدیک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے۔ کتنے فرقے؟ 72، یعنی 70 پر 2 فرقے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ 70 پر 3 فرقے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقے کے سوا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، باقی کے 70 پر 2 فرقے کیا ہے؟ جہنم میں جائیں گے۔ وہ برسوں پرانے اس زمانے دور میں بنی اسرائیل میں 70 پر 2 فرقے تھے، لیکن آج دیکھو کتنے فرقے ہو رہے۔ ایک ایک جماعتوں میں بھی الگ الگ جماعتیں ہیں۔ چند لوگ جم جا رہی تو ایک جماعت بن جا رہی ہے، چند لوگ جم جا رہی تو ایک جماعت بن جا رہی ہے۔ اس سارے قیامت کے قریب بننے والے فرقوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک فرقہ ہے جو جنتی ہے، جس پر نبی اور صحابہ زندگیاں گزارے اور عمل کریں۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان عقائد کا، ان یقین کا، ان چیزوں کا، ان اعمال اور عبادتوں کا عمل کرنا جسے نبی نے کیا اور جو صحابہ کرتے ہیں، یہ ایک سنت والا فرقہ ہے جو جنت کو جائے گا۔ ہمیں سمجھنے کے واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنا، ہمیں کوئی عمل کر رہی، کیا کہ ایک عبادت کر رہی، ہمارے گھروں میں کوئی کاروائی ہے، کوئی فنکشن پروگرام ہے، ہمارے کچھ ارادے ہیں، کچھ کام کرنے کی ہماری نیتیں ہوئے ہیں، اسے پہلے کیا ہے؟ نبی کی زندگی میں دیکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس طرح سے عمل کیا تھا اور اسے صحابہ نے کیسے عمل کیا تھا، یہ دیکھیں گے تو وہ سنت والا عمل ہوتا۔ اب ہمیں نبی کی زندگی میں بھی نہیں ملتا، نبی کے طریقے میں بھی نہیں ملتا، اور اسے صحابہ نے بھی نہیں کرے رہتے، صحابہ بھی وہ عمل نہیں کرے رہتے۔ اب ایسی چیز کو کیا کہے جاتا؟ دین شریعت کے اندر اسے بدعت کہا گیا۔ وہ عمل
جو نبی نے نہیں کی، وہ عمل جو صحابہ نے نہیں کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ حدیث کہتی ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس طرح کے اعمال کرنے والا نہ نبی اور صحابہ کی زندگی کو دیکھتا ہے، نہ قرآن اور حدیث میں دیکھتا ہے، بس دنیا کو فالو کرتے ہوئے کوئی ایک کر رہا ہے، اس کا دیکھ کر آدمی دوسرا عمل کرتا، دو کو دیکھ کر تیسرا کرتا، تین کو دیکھ کر چوتھا کرتا۔ لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر اعمال کرنے کا نام دین نہیں ہے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ یہ گمراہی والے راستے ہی گمراہی جو ہے جہنم کو لے کر جاتی ہے۔ دیکھو نبی نے فرمایا 70 پر 2 فرقے پورے جہنم کے ٹھیکیدار ہیں۔ ہمیں اندازہ لگانا ہے ہمارا شمار، ہمارا جمع اور کس فرقے میں ہوتا ہے۔ ایک ہی فرقہ اور جماعت ما انا علیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور میرے صحابہ جس پر ہیں، جو نبی کیے، جو صحابہ کیے، انہی کی تعلیم اور اخلاق کو سنت کہا جاتا ہے۔ ان سے ہٹ کر اگر کوئی عمل، کوئی عقیدہ، کوئی یقین، کوئی مسئلہ ہمیں پیدا کریں گے نا تو ہمیں دین سے ہٹ جاتے ہیں، ایمان سے ہٹ جاتے ہیں۔ کوئی حصہ اسلام کے اندر ہمارا نہیں رہتا۔ ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دیکھو بدعتی ایسے ہزاروں کے کام ہیں، بعض لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن کرتے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں بدعت کام نہیں کر رہی، لیکن جو کرتا ہے نا اس کی عزت کرنا، اس کے ساتھ میں رہنا۔ حدیث میں فرمایا گیا یہ وہ گنہگار اور مجرم ہے جو اسلام اور دین کے اندر مداخلت کرنے والے، اسلام اور دین کے دشمنوں کو ساتھ دینے والا آدمی ہوگا۔ ہمیں تو سنت پر چل رہی، ہمیں نماز روزہ صوم صلات کے پابند ہیں، قرآن حدیث پر عمل کر رہی، ہمیں عقیدہ معلوم ہے، سنت کیا بدعت کیا۔ لیکن اگر کوئی بھٹکا ہوا انسان ہے، اس سے بجائے ہمیں کیا ہے سمجھانا ہے۔ یہی ایک مومن کی نشانی، جسے معلوم ہے، جسے نہیں معلوم وہ معلوم ہے، اس آدمی کیا کرنا، معلوم نہیں اس والے کو سمجھانا۔ یہ ہے مومن کی علامت، دین کا عمل۔ آج رویہ کیا ہے، جو معلوم رہتا نا انہیں بھی کیا کرتا، معلوم نہیں اس والے کا ساتھ دیتا۔ تو حدیث فرماتی کہ دونوں برابر کے گنہگار ہیں، دین کے اندر زیادتی کرنے والے، مداخلت کرنے والے، دین کا دشمن ایک کر رہا تھا، اس کا ساتھ دینے والا، دونوں مل کر دین کے دشمن ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن اور سنت کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر کے ہر مسئلے کا علم ہمیں دیا ہے۔ جیسے محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، اس وقت پوری تفصیلی بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عقائد کے تعلق سے۔ اب سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہمارے درمیان میں، اس تعلق سے بھی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کی جماعت ہے جو آج بھی جو ہے غلط عقائد، غلط رسومات، غلط مسائل کو لے کر جو چل رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان اور دیندار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ قرآن اور احادیث سے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کا کوئی دین سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمیں کیسا بولے تو ایک بار مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا تو زندگی بھر کیا ہے ہمیں اسے ذہن میں بٹھا لینا، عمل بھی کرنا، سن کو سمجھ لے، معلوم کر لے، کو چھوڑ ڈالے، ایسا نہیں ہے۔ اسی کو دین کہتے ہیں، سننا سنانا اسی کو کہتے ہیں۔ جمعہ کے مقاصد کیا ہیں؟ یہی جو قرآن اور حدیث کا علم اور تعلیم جو ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ہفتہ بھر ہم کہیں نہیں جاتے، کہیں سننے کو موقع نہیں ملتے۔ جمعہ کا موقع پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
جوتیوں کی دھول کے صدقے میں جو ہمیں ملا نہیں، یہ مسائل کو سننے کا، سیکھنے کا، معلوم کر کے عمل کرنے کا، علم حاصل کرنے کا، دین سیکھنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اب میں ایسا کروں کہ ہر سال ہر مہینہ وہ اس مہینے پر بات کر لے کو چلو، آپ لوگ ہم بھی کیا کرتی ہیں، بیزار ہوگا حضرت تمہارے باتاں بیان سن کو کی بھائی محرم آیا تو محرم کے چخیدے، سفر آیا تو سفر کے مسائل، مطلب کیا ہمیں سب معلوم، جو بول ڈالے وہ پھر بولو نہ کو۔ دین کا تقاضا یہ ہے، معلوم ہے تو عمل کرنا ضروری ہے۔ ہمیں جائیں گے آدھا پونا گھنٹہ مسجد میں سنیں گے، باہر آ جائیں گے، ہمارے کام میں ہمیں لگیں گے، تو یہ مطلب نہیں ہے دین کا۔ جمعہ میں آنے کا یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ سنیں گے، عمل کریں گے، دن بہ دن ترقی ہوگا ہمارے اندر، تو ہم دیندار بنیں گے، مومن بنیں گے، اسلام والے بنیں گے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا جنت میں مومن داخل ہوں گے تو وہ مومن ہمیں بنیں گے۔ ہماری زندگیاں گزر جا رہی ہیں پرانے رواجوں پر چلتے چلتے، بد عقائد کو لے کر عمل کرتے کرتے، لیکن کیا ہے، ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی ہمیں توفیق کچھ نہیں ہوئی۔ اب سفر کے مہینے کے تعلق سے بہت سارے جو چیزیں ہیں اسے ہمیں مٹا دینا چاہیے، نہیں رکھنا ہمارے اندر بد عقائد ہے چھوٹے موٹے۔ آج دیکھو مسلمان جب قرآن کا علم نہیں، جب دین کا علم نہیں، جب اللہ کا خوف نہیں، پیغمبر کی محبت اور زندگی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کرتا، مخلوق کے حوالے کر دیتا۔ ہمیں یقین ہونا تھا کس پر، قرآن اور حدیث پر۔ آج مسلمانوں کا یقین کس پر ہے؟ گلی میں راستے میں چلتی بلی پر ہے عقیدہ، اڑتے ہوئے پرندوں پر ہمارا عقیدہ، گھروں میں رہنے والی چیزوں کے اوپر عقیدہ، نئی نئی چیزیں سننے کو ملتی۔ بعض لوگ مسلمان ایسے بھی ہیں جمعہ کے روز لین دین کا معاملہ نہیں کرتے۔ یہ باتیں نہ تو قرآن حدیث سے ملتی نہیں، نہ ولیوں کی زندگی میں بھی ملتی۔ لین دین کا معاملہ، پیسے دینا لینا کیا ہے، جمعہ کے روز نہیں کرتے۔ منگل کا روز بھی ذرا منحوسیچ کرتے، چہارشنبے کا دن تو پورا منحوسیچ۔ یعنی یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ہمارے گاؤں والے ہمیں سب یہ کام کر رہی بول کر، لیکن بعض جو مسلمان اگر اس عقیدے کے ہمیں ان سے کیا ملاقات ہوتی ہے وہ ہمیں مل جاتی تو ان کو ہمیں بتانا ضروری، کیونکہ ہمیں مومن ایمان والے مسلمان قرآن اور حدیث والے، ہمیں غیروں کے عقیدوں پر چلنے والے نہیں۔ ایک زمانہ تھا جہالت کا، یہود و نصارہ کا، مسلمان بھی تھے، علم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، سب کچھ کرتے تھے، لیکن آج ہر جگہ ہر قدم ہر پل جو ہے علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے، لیکن ہمیں دنیا میں اتنا بزی ہو گئی کہ ہمیں دین علم اور قرآن اور حدیث کے تعلق سے دین معلوم کرنے کو ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ دنیا بسانے میں ہمیں کیا ہے، اتنا بزی ہو گئے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن اور میری امت کے مسلمان کا سب سے بہترین وقت وہ ہے جس کے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا، اللہ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ عزت و آبرو ہوگی۔ وہ وقت ہوگا جو دنیا میں رہتے ہوئے قرآن اور حدیث دین کی بات، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے میں لگایا ہوگا۔ یہ بہترین وقت ہے۔ دنیا کے واسطے قربانی دے کر جد و جہد کر کو گزارنا نہیں، یہ وقت بہترین نہیں ہے۔ تو لہٰذا دوستوں بزرگوں، سفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ بھی بہت بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کر باطل کے خلاف جنگیں کیے ہیں، جہاد کیا ہے، اور ان جہاد کے میدانوں میں ان جنگوں کے اندر جو ہے فتح حاصل ہوئی ہے، یعنی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ مہینہ اگر منحوسیت پر جاتا، مہینے کے دن برابر نہیں رہتے تو نبی میدان میں نہیں جاتے تھے، چلے بھی جاتے تو مہینے میں برکت نہیں رہتی تو آپ کو کامیابی بھی حاصل نہیں ہوتی تھی، ناکام ہو جاتے تھے۔
حضور نے تعلیم دی ہے دن اور وقت اور مہینے کے تعلق سے۔ گزشتہ جمعہ میں نے صحابہ کی عظمت پر بات کی تھی، اور اسی میں سے ایک صحابی جو خصوصاً بالخصوص اہل سنت والجماعت کے اندر مسلمانوں کے نزدیک بڑے چہیتے اور بڑی عظمت والے، بڑے مقدس اور معتبر سمجھے جاتے ہیں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے متعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھا تھا، اور ایک واقعہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم کے تعلق سے کہ حضرت علی کا علم کتنا تھا۔ حضرت عمر امیر المؤمنین تھے اور حضرت علی تھے، لیکن ان کا علم کتنا تھا۔ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کی جان جاتے جاتے زندگی ختم ہوتے ہوتے بچ گئی۔ یہ واقعے کی تفصیل میں اس جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا بول کر گزشتہ جمعہ کہا تھا، لیکن اب وقت بھی نہیں ہے، ایسا ہمارا مجمع کا منظر بھی نظر نہیں آ رہا، سننے کا توجہ ہو۔ اسے انشاءاللہ ملتوی کرتے ہوئے اگلی جمعہ آپ کے سامنے میں واقعہ مکمل، یعنی اس سے سن لینے کے بعد دیکھو بہترین ہمارا ذہن اور دماغ حدیث اور قرآن کی طرف ہی جاتا ہے کہ ایسا واقعہ ہے۔ وہ اگلی جمعہ آپ کے سامنے مکمل عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اب میں آپ کے سامنے بتا دوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامنے والوں کی، علم والوں کی، ایک تو تھے آپ بڑے علم والے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر، علی میرا دروازہ ہے۔ اتنا آپ کو علم تھا، آپ امیر المؤمنین جب بنے یعنی مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اب حکومت کیا ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ جو چاہتے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ حکم کرے تو پوری رعایا اس پر عمل کرتے، پابند ہو جاتی۔ اب اس وقت میں دارالقضا بھی تھا، عمارت شریعہ قضات۔ آج جو ہے آج ماحول ایسا نہیں ہے، امام صاحب کا بھی فیصلہ ہونا، صدر صاحب کا بھی فیصلہ ہونا، سیکریٹری صاحب کا بھی فیصلہ ہونا، قاضی صاحب کا بھی فیصلہ ہونا، ایم ایل اے کا بھی فیصلہ ہونا، بڑے منسٹر کا بھی فیصلہ ہونا۔ بولے تو مسلمان کی ایک کورٹ ہوتی، اسلامی کورٹ، دارالقضا کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کا فیصلہ ہوتا، عمارت شریعہ۔ وہ اسلامی دور سے اس وقت سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج بھی بڑے بڑے شہروں میں موجود ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسلمان وہاں پر نہیں جاتے۔ دارالقضا میں قرآن حدیث کی کورٹ میں مسلمان اپنے مسائل کو لے کر نہیں جاتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے باتوں کو، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر دیکھو آج مسلمانوں کی زندگیاں تباہ اور برباد ہو رہے ہیں۔ بہت سی مسلمان عورتیں، خواتین آپ کو ملیں گی پولیس اسٹیشنوں کے پاس، کورٹ کچہریوں کے پاس، عدالتوں کے پاس اپنے مسائل کو لے کر۔ وہاں ایک تو ہمارا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ عدالتوں میں کوئی مسلمانوں کے حق میں فوراً فیصلے نہیں ہوتے، پھرتے رہنا، زندگی پوری گزار ڈالنا، لیکن پھر بھی کوئی حق کی تلفی نہیں کی جاتی۔ قرآن اور حدیث کا مسئلہ دارالقضا ہے، شریعت قضات ہے، وہاں ہمیں جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اور حدیث سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ دنیا کی کسی اور جگہ سے نہیں نکلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ اب غالباً ان کی ایک تلوار یا زرہ، دونوں میں سے ایک چیز چوری ہو جانے کی آپ نے ایک کمپلینٹ پہنچائی قضات کے پاس، قاضی صاحب کے پاس۔ دیکھو سوچنے کی بات ہے، جب صحابہ ویسے تھے تو ان کی زندگیاں ویسی تھی، اور ان کے پیشن گویا ان کے تعلق سے خوشخبریاں آسمان سے اترتی تھی، ان کی زندگیوں میں برکت ہوتی تھی، اللہ آنکھوں کے سامنے ان کو معجزے دکھاتا تھا۔ آج یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل گئیں تو ہماری زندگیوں میں برکت بھی ختم ہو گئی، عمرے میں برکت ختم ہو گئی، ہر چیز سے برکت نکل گئی، خیر اٹھ گیا ہمارے اندر۔ خیر ہمارے ماحول میں، معاشرے میں، ہمارے گھروں میں آج جو ہے خیر کی چیز نہیں رہی، کیونکہ صحابہ کی تعلیم ہمارے اندر نہیں رہی۔ اتنے بڑے امیر ہیں، اب ان کی چیز گم ہوگی نا، کس پر ڈاؤٹ رہتا، شک رہتا، اسے ڈراتے دھمکاتے پکڑ کو لے لیتے۔ کتنا آسان طریقہ جو آج ہمیں کرتی ہیں۔
डाउट शक नहीं तो भी हमें क्या करना वो कर डालते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली जो है क़ज़ायत में काजी साहब के पास पहुँचाए, शिकायत दर्ज कराए, काजी साहब देखो मेरी फ़लानी चीज़ गुम हो गई है और किसी पर शक है तो फ़लाने शख्स आदमी के पास वो चीज़ मौजूद थी, एक यहूदी के पास, उसे लाकर दरबार में खड़ा करे, ये चीज़ बाकायदा इसके पास है और ये देने से मना कर रहा है। अब काजी साहब एक तरफ कौन है, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली, दूसरी तरफ एक यहूदी, हज़रत अली की चीज़ उसके पास है। काजी साहब फैसला करने बैठे, अब गवाह पेश करो भाई। हज़रत अली को बोलते अमीरुल मोमिनीन है, बाहर है अमीरुल मोमिनीन आप, क़ज़ायत मसाइल में कुरान और हदीस दीन की शरीयत के मसले में अमीरुल मोमिनीन नहीं, सिर्फ तुम अली हो। काजी साहब पूछते हैं कि अली तुम्हारी तरफ से गवाह पेश करो, ये चीज़ तुम्हारी है बोलकर कौन गवाह है? हज़रत अली ने हसन को बुलाए, उनके बेटे को, देखो ये मेरा बेटा है। काजी साहब ने कहा बाप के हक़ में बेटे की गवाही नहीं चलेगी, उसे रद्द कर दिया गया। अली के बारे में हसन की गवाही नहीं चलती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खादिम को बुलाए, ये मेरा नौकर खादिम है। काजी साहब ने कहा कि नहीं अली, ये तुम्हारा खादिम तुम्हारा नौकर बोलेगा तो तुम्हारी बात बोलता हूँ, तुम्हारे सपोर्ट में बात करेगा, इसकी भी गवाही नहीं चलेगी। कोई गैर आदमी, कोई गैर रिश्तेदार हो, तीसरा आदमी उसे बुलाओ। हज़रत अली ने कहा कि काजी साहब इन दोनों के अलावा कोई गवाह मेरे पास मौजूद नहीं है। अब काजी साहब क्या करना, गवाह तो नहीं मिले, जो हक़ का फ़ैसला है वो कर देना, उन्होंने कर डाले फ़ैसला। ये जो ज़िरा है यहूदी के पास वो उसी की है, ये अली की नहीं है। देखो कैसा पाकीज़ा दौर चला हमारा मुसलमानों का। एक वो दौर है आज हर लम्हे हमें अपने आप पर अफसोस करके गुजारना है। हज़रत अली की चीज़ की यहूदी के हक़ में हो गई, ये सारी चीज़ें देखकर सुनकर उसने हज़रत अली के जो है क़दमों के पास ला कर रखा और वो आँखों से आंसू निकाल कर कहने लगा, ये एक तरफ काजी, दूसरी तरफ अमीरुल मोमिनीन, और उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। हाँ, कुरान और हदीस के मसले के सामने इतना पाकीज़ा दीन और मज़हब इस्लाम, क्यों ना मैं इसे अपना लूँ इससे पहले कि मेरी मौत आ जाए। उनका ये फ़ैसला देख कर ये कि यहूदियत से कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गया। ये अखलाक थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। आप चाहते तो काजी साहब को भी धमका सकते थे कि मैं अमीर हूँ जी, क्या फ़ैसला मेरे हक़ में ना हक़ में कर रही, ना मेरे ख़िलाफ़ बोले, ना वो चीज़ मेरी, तुम्हें अंदर फ़ैसला सही नहीं करे, नहीं बाहर में जंग कर ले, तुम बोल सकते थे, लेकिन नहीं। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, बहुत सारे मसाइल हैं। कुरान और हदीस को अपनाना हमारे ज़िंदगी के हर लम्हे के रवैये में, हर अमल में हमें फॉलो कुरान और हदीस को करना, पढ़ना, मालूम करना, उस पर अमल करके ज़िंदगी गुजारो, तो फिर सहाबा वाले वो बरक़ात आज भी आते हैं, वैसे मौजज़े आज भी होते हैं। पैगंबरों का सिलसिला ख़त्म हुआ, अल्लाह के फ़ैसले कभी ख़त्म नहीं हुए। हमारे घरों में आज भी, हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह खैर के फ़ैसले उतारता, बरकतों को उतारता। तो हमें चाहिए कि दीन पर चले, जैसे कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मुसलमानों पूरे के पूरे कामिल मोमिन बन जाओ। हमें पक्के मोमिन और मुसलमान बनने में ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कही सुनी हुई बातों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।